دلیل سننا چاہتے ہیں مجھ سے تو دلیل سن لیجیے مجھ سے. تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ حساس ترین دور جو تھا وہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے اختلاف کا تھا، جس میں دو صحابی آپس میں آمنے سامنے تھے، دو صحابہ کی فوجیں آمنے سامنے تھیں. اس جنگ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو بھی چھوڑ دیجئے، جائیے تاریخ کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو ایسے صحابہ کے نام نظر نہیں آئیں گے سوائے ٹوٹل میں نے کاؤنٹ کیا تو 21 یا 22 صحابہ تھے. جس دور میں ہزاروں صحابہ زندہ تھے صرف 21 یا 22 صحابہ کے نام آتے ہیں جنہوں نے دونوں میں سے کسی ایک طرف شرکت کی، اور شرکت کے علاوہ آپ کو ان میں سے کسی کا کوئی قول، کسی کا کوئی تبصرہ، کسی کی کوئی بات نظر نہیں آئے گی. کیا سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان میں اختلاف سیاسی نہیں تھا؟ وروى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تمام تر کبریائی بڑائی اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعا جن کی زندگی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم حاصل کرنے میں، اسے اس پر عمل کرنے میں اور اسے آگے پہنچانے میں گزری. اس دعا کے ساتھ آغاز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے انہی محبوب اولیاء کرام کی صف میں شامل کرے جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا کتاب و سنت کے ساتھ ہے. میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت عطا کرے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، اہل ایمان کی خوبیاں اور صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لغو یعنی لا یعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. اور جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی جامع ترمذی کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. کسی بھی مسلمان کے اسلام کا حسن اس بات میں ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. رمضان میں ہمارے روزوں کا جو بنیادی ہدف ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے. یاد رکھیے کہ ہر عبادت کا اصل ہدف تقویٰ ہی ہے، اور ہر عبادت میں تقویٰ کے حصول کا الگ الگ طریقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. حج کے حوالے سے اگر غور کریں، الحج اشہر معلومات، بھئی چند مہینے ہیں جو سب کو پتہ ہیں. حج کے دوران کوئی لایانی، کوئی فضول، کوئی نافرمانی کی بات، کوئی بے حیائی کی بات، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہوگی. حج میں تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان صبر کرے اس پوری مدت میں، کیونکہ دائیں بائیں سے تکلیف پہنچنا لازمی ہے. تو حج میں تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے کہ صبر کرے.
نماز میں تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے کہ مسلمان نماز کے شروع سے لے کر آخر تک جو تعلیمات ہیں اس کو فالو کرے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میں تقوی لینا چاہتے ہو نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے. یہ نماز میں ہے. اسی طرح روزے کا بھی تقوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزے میں بھی تقوی، اس کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے. سب سے بنیادی چیز جو میرے بلکہ ہمارے اور تقوی کے درمیان میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بے شمار لمحات انتہائی لایعنی اور فضول قسم کی باتوں میں، جملے بازیوں میں ضائع کرتے ہیں. میں اگر دور نہ جاؤں تو ابھی پرسوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے، چاند تاخیر سے اس کا اعلان کیا گیا. اب یہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا ایک روزہ ہمیں زبردستی کا رکھوا دیا گیا، مجھے اس پر بھی بات نہیں کرنی. بات یہ ہے جو کرنے والی کہ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مل کر سوشل میڈیا پر اپنی نجی مجالس میں کتنی ایسی باتیں، جملے بازیاں کی ہیں جو کہ اسلام کو پسند نہیں ہے. ہم نے اس میں کہیں تو ایسے ایسے خوفناک جملے کہیں جس میں اللہ کے جو شعائر ہیں وہ براہ راست ہٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہم نے طنز اور استہزاء اس حد تک کیا. کیا ہم نے اپنے تراویح کا اور تراویح کے بعد ہم جس حالت میں، جس فیز میں چلے جاتے ہیں، کیا اس کو ہم نے ضائع نہیں کر دیا؟ بھئی میرا اور آپ کا یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ روزہ صحیح رکھوایا یا نہیں رکھوایا. میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں، میری سوچ ہے مجھے حسن نیت کی بنیاد پر اپنے روزے کا اجر ملے گا. صحیح غلط حکمرانوں کے سر پر، رویت ہلال کمیٹی کے سر پر. تو میری اور آپ کی زندگی میں کتنی ایسی باتیں ہیں جہاں پر ہم لایعنی اور فضول قسم کی حرکات میں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ضائع نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم، اگر میں صرف روزے کی مناسبت سے باتیں کروں تو رمضان میں تقوی کا حصول بھی ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تقوی کا حصول ہم سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. آپ صبح سے لے کر شام تک کی اپنی جتنی بھی مصروفیات ہیں آپ دیکھ لیجئے اس میں. تو میرے قابل احترام سامعین، مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. مسلمان کے حوالے سے تو یہ بتایا گیا کہ اس کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ خوبصورت اور بہتر ہونا چاہیے. اور اس بہتر بنانے میں اس کو بہت ایک ٹف جاب فیس کرنا پڑتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا، حفت الجنت بالمکارہ، بھئی جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے. میرے اور جنت کے درمیان میں کچھ ایسی ڈیوٹیز ہیں جو مجھے بڑی ناگوار گزر رہی ہیں، ان کا ادا کرنا. نیند چھوڑ کر نماز پڑھوں، بھوک چھوڑ کر روزے رکھوں، اور کتنی برائیوں سے بچنے کی کوشش کروں. تو جیسے جیسے میں یہ ڈیوٹیز ادا کرتا جاتا ہوں میں جنت کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہوں. اور اسی طرح کہا گیا کہ جہنم کو پسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا، چونکہ گناہ اور برائی کے کام جو ہوتے ہیں وہ انسان کو وقتی طور پر بہت لذت دیتے ہیں، اور وہ جیسے جیسے استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا کرے، جیسے جیسے وہ کام کرتے ہیں جہنم کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو بتائیے تقویٰ کیسے آئے گا؟ تو تقویٰ کے حصول کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، جو ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے، جو لرننگ لیسن ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہم اپنی زندگی سے لایعنی اور فضول قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن میں آپ کے سامنے صرف چند ایک رکھوں گا. سب سے پہلی جو سب سے زیادہ جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، بالخصوص ہم علماء کو اور خطباء کو، فرضی اور لایعنی قسم کے سوالات.
زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان سے جب کوئی سوال کرتا تھا نا، زید بن ثابت اس کمیٹی کے چیئرمین تھے جنہوں نے قرآن مجید جمع کیا تھا ہمارے لیے. ان سے جب کوئی شخص سوال کرتا تھا وہ پوچھتے تھے کیا یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ اگر کہنے والا یہ کہہ دیتا نہیں تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے. ہمارے عوام الناس کی ایک سوچ اس طرح بن چکی ہے کہ ہم رمضان اور رمضان سے ہٹ کر بھی فرضی سوالات بہت کرتے ہیں. ہم جب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں، سیاسی، تجارتی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، فقہی، فرضی سوالات. شیخ صاحب فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، شیخ صاحب فلاں مشرک ہے نا جی. یعنی اس رمضان کے دیکھنے کے حوالے سے اگر میں آپ کو اپنا واٹس ایپ دکھاؤں تو میرے پاس کم از کم 30 سے 35 قسم کے سوالات ہیں. میں نے ان سب سے ایک بات پوچھی تھی، کیا آپ نے آپ کی اور میری ڈیوٹیز میں یہ سوالات کرنا ہے؟ کسی ایک کا بھی دائرہ کار میں یہ چیز نہیں آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے وہ کیا فرماتے ہیں. اس طرح کے فرضی لا یعنی قسم کے سوالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا. فرماتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ 3 باتوں کو سخت ناپسند کرتا ہے. قیل وقالا، یہ قیل وقالا یہی لا یعنی قسم کی وہ باتیں جن کے کرنے میں میرا اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں. میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. یہ جو میں نے بھی شروع میں پڑھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہا کہ اس میں حرام چیزوں کو چھوڑنے کی بات نہیں کی جا رہی کہ مسلمان ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. کہا یہ جن چیزوں کو چھوڑنے کی بات ہے وہ حرام نہیں ہے، وہ فی ذات ہی اٹ سیلف مباح ہے، کرنا ان کا جائز ہے، لیکن ان کے کرنے میں اس کے لیے کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھوڑنے میں کہا گیا یہی اس کے اسلام کا حسن ہے اصل میں. اسی کو یہاں پر اس صحیح بخاری کی حدیث میں قیلا وقالا کہا گیا. فضول باتیں ہم جو عمومی طور پر جملے بازی کرتے رہتے ہیں، سیاست پر تبصرے کرتے ہیں اپنے. آپ اپنا سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، فیس بک کی پوسٹیں دیکھ لیجئے. ابھی میں آپ لوگوں سے کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھ لوں کہ بھئی آپ اپنی فیس بک کی پچھلے 1 ہفتے کی پوسٹوں کا ذرا حساب لگاؤ، کتنی خبریں جی تو باقاعدہ کنفرم کر کے شیئر کی تھی، تو آدھی سے زیادہ فیس بک تمہاری وہیں ختم ہو جاتی ہے. بالخصوص سیاست کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں، میں قرآن مجید اور حدیث کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں. کمی ہم وہاں بھی نہیں چھوڑتے. کتنی باتیں ہیں جو کنفرم کیے بغیر چھوڑ دیتے ہم شیئر کرتے ہیں. اس کو قیلا وقالا کہا گیا. دین میں ثقہ بات کو کہا گیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. دین میں تو کہا ہر بات کی تحقیق کرو. دین میں تو کہا گیا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہر سنی سنائی بات کو وہ آگے بیان کر دے. اسی کو قیلا وقالا کہا گیا ہے. ہم اپنی سیاست کو چھوڑیں، اپنے گھر بار کی زندگی میں آ جائیں. ہماری جو گھریلو زندگی ہے جس میں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے درمیان رہتے ہوئے اپنے بھائی اور اپنے کزنز کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، شادی بیاہ کے معاملات میں کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم ویریفائی نہیں کرتے، کنفرم نہیں کرتے، صرف اور صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام باتیں تباہی تو ہے ہی ہیں، رمضان میں تقوی کا حصول بھی مشکل بنا رہی ہیں ہمارے لیے. کہا قیل وقالا واضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنا، وکثرت السؤال، اور سوالات کی کثرت. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال ذرا پڑھیے، کتب حدیث اٹھائیے، کوئی ایک کتاب اٹھا لیجیے آپ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن خزیمہ، مستدرک ابن حبان، موطا امام مالک، مسند احمد، کوئی ایک کتاب اٹھا لیجئے. میں چیلنج کے ساتھ، دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سوال کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے، اللہ کے نبی کوئی ایسا طریقہ بتائیے جنت آسان ہو جائے، اللہ کے نبی کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ جہنم سے دوری ہو جائے، اللہ کے نبی کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ تقوی آسان ہو جائے، اللہ کے نبی سب سے افضل ترین کام بتائیے، اللہ کے نبی ایسی بات بتائیے کہ جس کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کا
پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو صحابہ جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے دوری کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تقوی کے حصول کے لیے، نمازوں میں خشوع اور خضوع کے لیے، اپنے اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے اللہ کے نبی سے سوالات کرتے تھے. کوئی ایک صحابی ہمیں ایسے فضول اور لایانی قسم کے سوالات کرتے ہوئے نظر نہیں آیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ایشوز، جو سیاسی اختلافات اور تجارتی اختلافات، یہ معاشی اختلافات اور معاشرتی، کیا یہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوتے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، آدھوں نے راستے میں پڑھی، آدھے نے جا کے بنو قریظہ میں پڑھیے. جائیے کتب احادیث اور سیرت کی ساری کتابوں میں تلاش کیجیے، ایک صحابی کا سوال اس حوالے سے نظر نہیں آئے گا اللہ کے نبی وہ صحیح تھے یا وہ صحیح تھے. کتنے اختلافات ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی میں نظر آتے ہیں. کہا جنگ شہر کے اندر لڑنی ہے، باہر لڑنی ہے. نوجوانوں نے کہا باہر جا کے لڑیں گے، بوڑھوں نے کہا اندر لڑنی ہے. اللہ کے نبی گئے اندر، اپنی ذرہ پہن کے آ گئے، اسلحہ پہن کر آ گئے. کسی نے نہیں پوچھا، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. صحابہ یہ سوال کرتے ہی نہیں تھے. ہمارے فرضی سوالات نے ہمیں تباہی تک پہنچا دیا. کہا تم سے پہلی جو امتیں تھیں وہ اسی لیے تباہ و برباد ہوئی کہ وہ اپنے انبیاء سے اس طرح کے فرضی سوالات بہت کرتی تھیں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، جس میں یہ کہا گیا تھا اللہ کے نبی حج ہر سال فرض ہے، خاموش رہے. پھر دوسری دفعہ اسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی حج ہر سال فرض ہے، پھر خاموش رہے. تیسری دفعہ جب پوچھا تو اللہ کے نبی نے ناگواری سے کہا اگر میں ہاں کہہ دوں نا تو قیامت تک تمہیں مشکل پڑ جائے گی. کیوں ایسے سوالات کرتے ہو؟ لہٰذا میری آپ لوگوں سے بطور عوام کے، عام لوگوں کے ہونے کے ناطے سے میری آپ سے التماس ہے کہ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں، للہ ہی تقوی کی ضرورت صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی ہمیں تقوی کی اتنی ہی ضرورت ہے. یہ تو قرآن مجید اس کا ہدف ہی، یہ تو ہدایت ہے متقیوں کے لیے. میرے لیے قرآن باعث ہدایت ہے تو مجھے تقوی حاصل کرنا ہوگا. لہٰذا لایانی اور فضول قسم کے سوالات سے اجتناب کیجیے ہمیشہ کے لیے. عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا نہیں اس کے بارے میں سوال مت کیا کرو، کیونکہ میں نے عمر سے سنا یلعن من سأل عما لم یکن، کہ جو واقعہ پیش نہیں آیا، فرضی بات کے بارے میں سوال کی جاتی، اس پر لعنت کی جاتی تھی. اس پر اتنی شدت کے ساتھ رد عمل تھا. مطلب ہے بلکہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فتنوں کی آگ بھڑکانے میں بنیادی سبب ہے اس طرح کے فرضی اور لایانی سوالات. یہ سب سے پہلا اور بنیادی سبب تھا جو تقوی کو ہمارے ضائع کرتا ہے. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے بئس مطیۃ الرجل زعموا. بڑی بری بات ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمارا گمان. حیران ہوتا ہوں کہ یہ گمان اگر کوئی عالم دین کرے جس کی قرآن مجید پر، حدیث پر گہری نظر ہے، تو شاید کچھ سوچا جائے. ہمارے عوام اپنے علماء کے بارے میں، دینی مسائل کے بارے میں اتنی دیدہ دلیری سے، جرت سے اپنے معافی ضمیر، اپنے اوپینینز، اپنی آراء دیتے ہیں. ہم حیران رہ جاتے ہیں. حالانکہ اسلام نے علماء کو بھی باؤنڈ کر دیا کہ آپ اپنی رائے نہیں دیں گے، آپ کی رائے بھی قرآن مجید اور حدیث رسول پر کی بنیاد پر ہونی چاہیے. ہم وہ فتویٰ نہیں لیتے جس فتوے کی بنیاد حدیث اور آیت پر نہ ہو. تو سوچئے کہ علماء جو کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو کہ انبیاء کے وارثین ہیں، ان کو پابند کر دیا گیا، ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی. تو مجھے بتائیے کہ عام لوگوں کے لیے کیسے اجازت ہوگی کہ وہ یہ کہیں کہ میرا گمان ہے، یہ میری رائے کے مطابق کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ ایسے کتنے معاملات تھے جس میں وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا تھا، اللہ کے نبی نے وہ لشکر خود تیار کیا تھا اور سیدنا اسامہ کو اس کا قائد بنایا تھا. وفات کے بعد جب کبار صحابہ جس میں سیدنا عمر فاروق، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی، عبداللہ بن طلحہ بن عبید اللہ، یہ کبار صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے خلیفہ ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ اس لشکر کو روانہ مت کیجیے. تو سیدنا ابو بکر صدیق کا جملہ آج بھی تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سنہرے الفاظ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ تمام تر حالات ایک طرف،
چونکہ اس طرف نص تھی، اللہ کے نبی کا حکم تھا، عشرہ مبشرہ میں سے 5 بڑے صحابہ کی رائے کو رد کر دیا گیا چونکہ ان کی بات دلیل کے مطابق نہیں تھی. کہا مدینے کے کتے بھی اگر عورتوں کے پردے اور چادریں کھینچیں گے تب بھی اس لشکر کو بھیج کر رہوں گا میں، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کے نبی کا حکم موجود ہے. بتائیے سید عمر فاروق کے بعد کون سا اتنا بڑا وجود ہے جس کی رائے کو رد نہ کیا جائے؟ میں اور آپ کتنی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں ہم لوگ اپنے، میری رائے ہے، میرا گمان ہے. لوگوں، میری اور آپ کی رائے اگر کتاب و سنت پر نہیں ہے تو ہم اپنا اجر ضائع کر رہے ہیں، حقیقتاً تقوی ضائع کر رہے ہیں، وقت بھی ضائع کر رہے ہیں. لہٰذا یہ اپنے گمان کی بات نہیں کیا کریں. قرآن مجید میں تو صاف سورۃ الحجرات میں ایک نہیں اور کتنی مقامات پر کہہ دیا گیا بھائی ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہوتے ہیں نا وہ تو گناہ کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور عملاً ہم کر رہے ہیں ایسا. مجھے اگر آپ اجازت دیجئے تو میں سیاسی مثال دے دیتا ہوں. جی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب کو زانی کہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کو چور ڈاکو کہتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زرداری کو کیا کچھ نہیں کہتے؟ بھائی ان کو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، بات یہ ہے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. دین نے مجھے الاؤ کیا یا نہیں کیا یہ تبصرہ کرنے پر. دلیل سننا چاہتے ہیں مجھ سے تو دلیل سن لیجیے مجھ سے. تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ حساس ترین دور جو تھا وہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے اختلاف کا تھا، جس میں 2 صحابی آپس میں آمنے سامنے تھے، 2 صحابہ کی فوجیں آمنے سامنے تھیں. اس جنگ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو بھی چھوڑ دیجئے، جائیے تاریخ کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو ایسے صحابہ کے نام نظر نہیں آئیں گے سوائے ٹوٹل میں نے کاؤنٹ کیا تو 21 یا 22 صحابہ تھے. جس دور میں ہزاروں صحابہ زندہ تھے صرف 21 یا 22 صحابہ کے نام آتے ہیں جنہوں نے دونوں میں سے کسی ایک طرف شرکت کی، اور شرکت کے علاوہ آپ کو ان میں سے کسی کا کوئی قول، کسی کا کوئی تبصرہ، کسی کی کوئی بات نظر نہیں آئے گی. کیا سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان میں اختلاف سیاسی نہیں تھا؟ سیدنا علی کیا کہتے تھے رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، کیا کہتے تھے کہ پہلے بیعت کرو پھر عثمان کے خون کا قصاص لیا جائے گا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے؟ کہتے تھے پہلے خون کا قصاص اور پھر بیعت. یہ سیاسی اختلاف نہیں تھا. جائیے ذرا دیکھیے اس پر قیاس کیجئے آج اپنے سیاسی معاملات کو جو حکومتی اور اپوزیشن درمیان میں ہو رہی ہے اس میں ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارے لیے صحابہ کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا گیا، کہا کہ تمہارا ایمان ان جیسا ہوگا تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا. آئیے میں اور آپ بھی صحابہ والا طرز عمل اختیار کریں. صحابہ نے خاموشی اختیار کی تھی، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر طعن زنی کی ہو، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس نے سیدنا معاویہ پر طعن زنی کی ہو. میری اور آپ کی صحابہ کرام کی سچی جو محبت ہے وہ ہمیں اسی بات کی طرف لے کر آتی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں. ہمارے کتنے لوگ ہیں جو گمان اور بدگمانی اور صرف اس حوالے سے تبصرے کرتے ہیں سیاسی معاملات میں. سوچنا چاہیے ہمیں اس بات میں. تو میرے بھائیو، اگر آپ تقوی برقرار کرنا چاہتے ہیں، تقوی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو للہ گمان کرنا چھوڑ دیجیے. گمان اور دلیل ایک دوسرے کے ساتھ متصادم رویے ہیں، یا تو گمان یا پھر دلیل. ہماری تو پہچان ہی ہے یہ. اگر میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہوں تو میرا نام اہل حدیث کیوں ہے؟ میرا نام صرف اور صرف اس لیے کہ میں حدیث کی بنیاد پر اپنی بات کہتا ہوں. میں اہل حدیث بھی کہلواؤں اپنے آپ کو، پھر میں اپنی ذاتی پسند ناپسند، سیاسی پسند ناپسند کے مطابق اپنی آراء کا اظہار بھی کروں اور ایسے رویے، ایسی باتیں کروں جو دین میں پسند نہیں سمجھی جاتی، تو مجھے بتائیے کیا یہ ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کا لمحہ نہیں ہے؟ کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ ہم کتنا اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، کتنا اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اور ہم اب اس رویے کے ذریعے اپنی نوجوان نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ ان کو ہم کیا لائن بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ چائے کے ہوٹلوں پر، گھروں میں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، مسجدوں میں بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو بچے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں.
میں آپ کو بتا دوں بچہ اور بندر بہترین آبزرور ہوتے ہیں، نقال ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. بچے نے جو دیکھنا ہے بڑے کو وہی کچھ کرنا ہے. ہم ان کو کیا میسج دے رہے ہیں اپنی اس طرز عمل سے؟ پھر ہمیں شکوے بھی ہوتے ہیں ہماری اولاد جو ہے فرما بردار نہیں ہے. تیسری چیز آ جائیے جو کہ لایانی قسم کی باتوں میں سب سے اہم ترین ہے، وہ ہے ہماری زبان کا غیر محتاط استعمال. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء صبح جب ہوتی ہے نا تو حاضری دیتے ہیں زبان کے سامنے اور کہتے ہیں لو استقمتی استقمنا، تو سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے. لو اعوججتی اعوججنا، تو ٹیڑھی ہوئی ہم گئے کام سے تباہ ہو گئے. زبان کا غیر محتاط استعمال. ایک بڑی طویل حدیث ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، جس میں سیدنا معاذ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی کیا زبان کی بنیاد پر بھی کوئی جہنم میں جائے گا اپنی زبان کی وجہ سے؟ تو یہ حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تباہ، بڑی خرابی ہے یہ والی بات. کیا فرمایا؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى الْفِنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتَهُمْ. لوگوں کو ان کے منہوں کے بل گھسیٹا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا اپنی زبانوں کی غیر محتاط استعمال کی وجہ سے. ہم ایسے کتنے جملے ادا کرتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے. ہم اپنے مذاق میں کیا کیا باتیں نہیں کرتے. ابھی کل پرسوں جو چاند نظر آیا تھا تو ایک میں نے میسج، مجھے ایک سینئر پروفیسر صاحب ہیں ہماری یونیورسٹی کے، اسلامیات کے پروفیسر ہیں، انہوں نے مجھے میسج بھیجا شاہ صاحب شکر کریں کہ سحری سے پہلے جو ہے نا وہ ہمیں سحری ہماری خراب نہیں کروائی گئی، سحری سے پہلے بتا دیا گیا. میں لرزتا ہوں، میں ڈرتا ہوں اس طرح کی جملے بازیوں سے، اس لیے کہ تراویح اور چاند کا نظر آنا، سحری، یہ تو اللہ کے شعائر میں سے ہے. سحری برکات میں سے نہیں ہے، برکت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. تراویح برکت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. چاند کا نظر آنا امن اور سلامتی کے حصول کے لیے دعا کرنا نہیں ہے. کتنے غیر محتاط جملے استعمال کرتے ہیں. ہم اپنے چھوٹے بچوں سے بھی بات کرتے ہیں. صرف اور صرف زبان کے غیر محتاط استعمال میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے صحیح بخاری میں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. میں نے ایک دفعہ وہ یونیورسٹی میں ایک ورکشاپ کروائی اپنے اسٹوڈنٹس کی. ورکشاپ کا ٹائم تھا 2 سے 3 کا. تو میں نے کہا جی آج ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں صبح سے لے کر ظہر تک آپ لوگوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں ذرا کاغذ میں لکھیے اور پھر ان باتوں کو ویریفائی کریں کتنی باتیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھیں. آپ یقین کیجئے مجھ سمیت موسٹلی کیسز میں یہ تھا کہ آدھی سے زیادہ باتیں ہماری بس ایسی تھی، زبان کی لذت تھی، زبان کا ذائقہ تھا. ہمیں غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، چغلی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، جھوٹ بولنے میں بہت مزہ آتا ہے، ہمیں لوگوں کی برائیاں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اگلے سب کو جھوٹا بنا دینا، ہمیں یہ بہت مزہ آتا ہے اس میں. اپنی رائے کا اختلاف برداشت نہیں کرنا، یہ ہمیں اس میں کتنی باتیں کہی جا سکتی ہیں ہمارے لیے. بھائی اختلاف ہونا فطری بات ہے، فطری عمل ہے، ہو جاتا ہے اختلاف. لیکن اختلاف پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا، طرز عمل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سیرت میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ کیا چیز ملتی ہے سیرت میں ہمیں؟ کتنے بڑے بڑے اختلاف تھے صحابہ کے درمیان میں، فقہی طور پر، عقیدے میں بھی تھے. عقیدے کی ایک مثال تو میں آپ کو دیتا ہوں. ایک صحابی نے کہا، آئی تھنک شاید عبداللہ بن عباس تھے یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ معراج کی رات اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کذاب، جھوٹ ہے یہ اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ ایک صحابی نے کہا جی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا، دوسرے نے کہا نہیں ٹوٹتا، یہ اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ ایک نے کہا جی آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا، دوسرے نے کہا نہیں ٹوٹتا، یہ اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ مسلمہ کذاب کے خلاف حفاظ 70 شہید ہوتے ہیں. عمر فاروق آتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے رسول کے خلیفہ قرآن جمع کر لیجئے، کہتے ہیں نہیں کروں گا. یہ اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ کتنی مثالیں میں دوں آپ کو. سب سے بڑی بات تو دیکھیے
کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ ان سارے قیدیوں کی گردن مار دیجئے. ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لیا جائے. قرآن سے جو رائے اترتی ہے, جو آیت اترتی ہے, اس میں سیدنا عمر فاروق کی رائے کو سپورٹ کیا گیا تھا. بدر کے میدان میں کیا کچھ ہوا تھا؟ اللہ کے نبی نے جہاں پڑاؤ ڈالا, ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو آپ یہاں رکے ہیں یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ کہا میری اپنی رائے. کہا یہاں مت رکیے. اب اس صحابی کی دیکھیے بات کیجئے کہ اس نے اللہ کے رسول کی رائے سے اختلاف کیا. اس نے کہا اللہ کے نبی یہاں مت پڑاؤ ڈالیں, آپ اس جگہ کفار کی سپلائی لائن کاٹیے, چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالیں, جنگی اسٹریٹجی ہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی میری رائے کی مخالفت کرتے ہو تم, ایسا کچھ نہیں فرمایا, بلکہ وہاں سے لشکر اٹھایا, چشمے کے پاس جاؤ پڑاؤ ڈالا لگے. اور ہم سے اپنی رائے کا اختلاف برداشت نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو رائے ہے وہ حتمی ہے, وہ تو آیت قرآن کی آیت ہو جاتی, جیسا کہ حدیث ہمارے لیے بن جاتی ہے. تو سوچئے اس بات میں, ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم تقویٰ لینا چاہتے ہیں تو ان 2-3 باتوں کو تو بطور خاص ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چیز کو اس طرح اختیار کر سکیں تاکہ ہم اپنا تقویٰ حاصل کرنے کی طرف بہتر انداز میں جا سکیں. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا. أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد, میرے قابل احترام سامعین اور سامعات, رمضان کی مناسبت سے سورۃ البقرہ کی جو 7 آیات ہیں ان آیات کو آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ. اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری مساجد جو کتاب و سنت کے حوالے سے معروف ہیں, جن کی پہچان ہے, رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں روزوں کے حوالے سے ایسی ورکشاپس کروانی چاہیے. بہت ضروری ہے اس بات کا. لوگوں کی لا علمی, جہالت کو دور کرنے کے لیے بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں روزوں کے حوالے سے. روزوں میں تقویٰ حاصل کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے عوام الناس کے پاس بلکہ بعض اوقات علماء تک یہ پائی جاتی ہے. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ روزے میں تقوی کا حصول جو ہے وہ اس کے فقہی مسائل پر ہی, جبکہ میرے قابل احترام سامعین ہر عبادت کا ایک اخلاقی پہلو بھی موجود ہے. نماز صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم امام کے پیچھے جس طرح امام کرے اسی طرح ہم کریں. نماز صرف اس بات کا نام نہیں ہے. نماز کے جو سماجی اور اخلاقی پہلو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے. مثلا ہمیں منع کیا کہ جمعے کی نماز میں آئیں تو صفے پھیلانگتے ہوئے آگے نہ آئیں. یہ تکلیف کا سبب بنتی ہے, یہ اخلاقی طور پر ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. نماز کے لیے آ رہے ہیں, گاڑی مسجد کے گیٹ پر پارک نہ کریں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. بہت سارے میں نماز کے لیے آئیں تو لہسن اور پیاز جو ہے وہ کھا کر نہ آئے تاکہ منہ سے جو اسمیل ہے اسے تکلیف نہ ہو. یہ کوئی فقہی حکم نہیں ہے, یہ اخلاقی حکم ہے. سارے اخلاقی فوائد ہیں, اخلاقی پہلو ہیں نماز کے حوالے سے. تو روزے کے بھی اخلاقی پہلو اپنے سامنے رکھیے. روزہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ صبح سے شام تک کی بھوک, بلکہ روزے میں بہت کچھ اخلاقیات کا بھی عمل دخل ہے. اور وہ انہی 6-7 آیات میں آپ کو بتایا گیا. اور اس میں سب سے بہترین جو چیز بنیاد بنتی ہے وہ اس میں سب سے آخری آیت ہے. اور آخری آیت میں ایک بات بتائی گئی ہے, لوگوں حرام مال نہ کھاؤ. لوگوں کا مال حرام طریقے سے غصب نہ کرو. حرام مال کی موجودگی یا حرام مال کی آمیزش یقین کر لیجئے تقوی کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. اور
المیہ تو یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں اس بات کا کہ حرام مال، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جسے جھوٹ بولنا، بلکہ بہت ساری ایسی کیفیات ہیں جو ہمیں علم ہی نہیں اس بات کا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں 9 to 5 عموماً روٹین دفاتر میں یہی ٹائمنگ ہوتی ہے جی۔ میرا موبائل میرے پاس ہوتا ہے، سائٹ ایریا میں ایک جگہ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پر ایسا ہوا کہ ایک بابا جی کے بارے میں مجھے بتایا گیا جی کہ وہ اپنا موبائل جو ہے نا وہ گیٹ کیپر کے پاس رکھوا دیتے ہیں، سادہ سا موبائل تھا، شریف موبائل جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو مجھے پتہ چلا، میں نے ان کو بلوایا، میں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں نے کہا بابا جی کو بلوائیں، ان سے ملاقات کرنی، میں نے، وہ بابا جی آ گئے۔ تو میں نے کہا بابا جی موبائل آپ گیٹ کیپر کے پاس رکھوا دیتے اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے؟ کہا گیٹ کیپر کا نمبر گھر والوں کے پاس ہے، ایمرجنسی ہوگی تو مجھے اندر بتا دیں گے۔ میں نے ان سے کہا بابا جی اگر آپ کو 1-2 منٹ کی کال خود سن لیں تو کیا ہو جائے گا؟ واللہ بابا کے جواب نے مجھے لرزا دیا تھا۔ بابا نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ کہا مولوی صاحب آپ مجھے ضمانت دے دیں کہ میری وہ 2-3 منٹ کی جو تنخواہ ہے وہ میرے لیے حلال ہوگی، میں آج موبائل لے آتا ہوں اپنے پاس۔ ان پڑھ بابا تھا، انگوٹھا چھاپ، اس انگوٹھا چھاپ بابا نے مجھے حلال اور حرام کا فلسفہ پڑھایا تھا۔ یہ ہے اسلام کا اصل میسج۔ اور آپ دیکھیے ذرا کیا ہوتا ہے، اگر ہم اپنی تجارت کی طرف آ جائیں تو ہمارے، مجھے نہیں پتا یہاں کوئی پھل فروش، سبزی فروش یا کوئی دکاندار ایسا ہے یا نہیں ہے، ریوائز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ماں بہنوں اور بیٹیوں کا ہم حق نہیں دیتے وراثت میں، ان سے اپنے مالی حقوق معاف کروا لیتے ہیں، ان کو دستبردار کروا لیتے ہیں، اور وہ بیچاریاں مجبور ہو کر محبتوں میں معاف کر بھی دیتی ہیں۔ کبھی بھائی بیٹا کبھی حق معاف نہیں کرتا بہن اور بیٹی کے حق میں۔ خرید و فروخت میں دیکھ لیجیے جھوٹ کتنا ہمارے پاس شامل ہے، کتنی مثالیں دی جائیں اس حوالے سے۔ وہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے نا جی، نماز بے شک نماز فحاشی سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ میں کبھی کبھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں فحاشی بے حیائی اسی طرح ہے۔ تو یہ کویشچن تو بنتا ہے نا میرے لیے کہ فیض الابرار سم تھنگ از رانگ، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، تمہاری نماز میں کہیں گڑبڑ ہے ایسی کہ تمہاری نماز تمہیں فحاشی سے اور بے حیائی سے نہیں روک پا رہی۔ قرآن کا فرمان سچا ہے، وہ تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو یہاں بھی تو دیکھیے نا ذرا، ایسا ہر سال رمضان آتے ہیں، ہم کوششیں کرتے ہیں، رمضان گزرتا ہے پھر ہم اسی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ یہ کیسا تقوی ہے جو صرف 1 مہینے کے ٹائم پیریڈ کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے؟ یہ کیسا تقوی ہے؟ یہ جو 6-7 آیات ہیں پڑھیے آپ ان کو، اس میں ایک کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی والے بنو۔ ایک مقام پر کہا گیا تاکہ تم لوگ شکر ادا کرنے والے بنو۔ تقوی حاصل کرنا ہے تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ ایک مقام پر کہا گیا لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی زبان سے اس طرح بیان کی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اپنے عمل سے اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ تقوی کے حصول کے لیے بنیادی ایک سبب ہے۔ رشد و ہدایت چاہیے، لعلہم یرشدون کا لفظ آتا ہے اسی میں، جہاں آتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اگر آپ ہدایت چاہتے ہو تو بھائی یہ کام کرو۔ تو صرف تقوی جو ہے نا، شروع میں دیکھیے پہلی لعلکم تتقون کے بعد جتنے بھی آپ کو باتیں بتائی گئی وہ ساری کی ساری تقوی کے حصول کے لیے لازمی ہیں۔ تو تقوی کے حصول کے لیے میں آخر میں سمرائز کر دوں، دیکھیے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ایک موقع اور دیا رمضان میں آنے کا، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی روزی کو حلال اور حرام کے اعتبار سے پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ حرام سے بچ سکیں۔ کلی طور پر ایٹ لیسٹ کم از کم جتنی فاتقوا اللہ ما استطعتم، آپ کی جتنی طاقت ہے اتنا تو آپ حلال اختیار کر سکیں، اس کی طرف آئیے۔ تیسری چیز، اپنی روٹین لائف میں لایانی اور فضول قسم کے جملے بازیاں اور سوالات اور یہ بدگمانیاں یہ کرنا چھوڑ دیجئے۔
یاد رکھیے گا، آخری بات کہوں گا، یاد رکھیے گا کہ روزے میں تقوی کا حصول کا سب سے فرنٹ پر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں کھانے پینے سے روکا جا رہا ہے. کھانا پینا جائز ہے، حلال ہے. ہمیں اپنی فیملی جو کانٹیکٹس ہیں وہ سے روکا جا رہا ہے، وہ بھی جائز ہیں ہمارے لیے. تو جائز اور حلال چیزوں سے روک کر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تقوی اس طرح ممکن ہو سکتا ہے. تقوی کیا ہے؟ سیلف کنٹرول. میں اپنی زبان پر کنٹرول کر لوں، یہ سیلف کنٹرول نہیں ہے کیا؟ میں غیر محتاط جملے بازی کروں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤں، یہ سیلف کنٹرول نہیں ہے. مجھے پیسے زیادہ بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن مجھے نظر آ رہی ہے حرام ہے، میں اس سے بچوں، کیا یہ سیلف کنٹرول نہیں ہے؟ تو تقوی کا حصول صرف اور صرف سیلف کنٹرول بیسس پر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد